کافی ڈاکٹر جو ہے وہ کافی بزنس مین جو لاکھوں کی دیہڑی لگاتے ہیں، لاکھوں کی دیہڑی لگانے والے جو ہے وہ 10 15 20 ہزار روپیہ دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ لاکھوں کی دیہڑی لگانے والے اگر یہ چاہیں تو یہ کم از کم 40,000 روپیہ ماہانہ اجرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کی جیب کی پان کاٹ اور ریزگاری ہے. راجہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ بڑا قومی المیہ ہے کہ ہم ممبران رسول مسجدوں کے امام جو ہمارا قبلہ درست کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کی اجرت جو ہے وہ عام مزدور سے بھی آدھی ہے. جی السلام علیکم ناظرین. ملک میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ توجہ طلب ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے غیر منصفانہ اجرتی نظام پر. جس طرح سے حکومت نے ہر مزدور کی، ہر تنخواہ دار طبقے کی ایک ماہانہ تنخواہ مقرر کر رکھی ہے، لیکن بہت سے ایسے طبقے، بہت سے ایسی فیلڈ یعنی جن میں بھٹا خشت آ گئے، کارخانے آ گئے، نجی کاروبار آ گیا یا نجی دفاتر وغیرہ آ گئے، وہاں پر جو گورنمنٹ کی جانب سے مقررہ اجرت ہے اس سے بھی کئی گنا کم مزدور کو دہاڑ یا ماہانہ تنخواہ ملتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج پاکستان تحریک مساوات کے بانی اور چیئرمین چودھری محمد اقبال چوہان آف برنالی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوہی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو کرنٹ سسٹم چل رہا ہے، جو موجودہ پاکستان میں نظام چل رہا ہے، آپ اس میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اللہ کے نائب ہونے اور پاکستان تحریک مساوات کے بانی و چیئرمین کی حیثیت سے میرے پاس عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے کافی کچھ کرنے اور کافی کچھ کہنے کو ہے. لیکن آج میں صرف پاکستان میں غلامانہ، مجرمانہ اور مظلومانہ اجرت کے تصور پر اپنا درد عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث پاک ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کے بارے نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے پوچھا جائے گا. یعنی ایک حاکم عوام جو ہے اس کی رعایا ہے، میاں کے لیے اس کی بیوی اس کی رعایا ہے، ہر مالک، ہر باس کے لیے اس کا نوکر، اس کا ملازم، اس کا ماتحت اس کی رعایا ہے، اور اس کے بنیادی حقوق کو انسان کے طور پر اس کو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک انسان کی کیا کیا ضرورت ہے ماہانہ، اس کی پورا کرنے کا ذمہ دار ہے. اور اسی فلسفے، اسی سوچ کو سامنے رکھ کر حکومت برطانیہ نے 1 تولہ سونے کے برابر کم از کم ماہانہ اجرت کا تصور دیا تھا. اور اسی سوچ اور اسی معیار و پیمانے کو دیکھ کر حکومت پاکستان نے 40,000 روپیہ ماہانہ کم از کم اجرت کا تصور دیا. حکومت برطانیہ جو ہے وہ صرف وہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ سب ترقی یافتہ ممالک میں اب جو ہے وہ 1 تولہ سونے سے بھی دگنی اجرت وہاں پر ہے، اور وہاں پر مالک اور ماتحت وہ بنیادی ضرورت سب کو برابر میں ملتی ہیں. لیکن پاکستان میں جو 40,000 روپیہ ماہانہ اجرت کا تصور دیا ہے، یہاں پر ڈیروں میں اور ڈاکٹروں کے دفتروں میں اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں میں 10 15 20 ہزار روپیہ تک ماہانہ لوگ لے رہے ہیں. اور اس سے تو ایک حاکم اور محکوم، آقا اور غلام، 2 ظلم اور استحصال کی 2 دنیا میں بدل دیا ہے. اور اس سے ہر ایک کی سوچ پر سوالیہ نشان ہے، اور دوسرا جو ان کے پاس کام کرتے ہیں ان کو برابر کا انسان نہ سمجھنے پر سوالیہ نشان ہے. چوہی صاحب، یہ جو اجرت کا ظالمانہ، غیر منصفانہ اور مجرمانہ نظام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب وجود میں آیا؟ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ حکومت برطانیہ نے جہاں اپنے ملک میں 1 تولہ سونے کے برابر اجرت کا تصور دیا، لیکن جب وہ ہندوستان پر قابض ہوا تو ہندوستان پر گورے کام کرتے تھے، یہاں پر ان کو 100 روپیہ ماہانہ دیتا تھا، اور ہندوستانیوں کو اسی جگہ پر 18 روپے ماہانہ دیتا تھا. اور یہی تصور، یہی سوچ، یہی فلسفہ انہوں نے اپنے نوازے لوگوں میں منتقل کیا. تو وقت چلتا رہا،
اگر ایک ترخان جو ہے ان کے پاس کام کرتا ہے تو سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو اس کو جو 2-3 ٹوپے گندم تھما دی, نہ اسے پوچھا نہ اس کی رضامندی دیکھی, تو وہی ترخان جو ہے جب ان کے غمی و خوشی پر اپنی جائز اجرت کا مطالبہ کرتا تو انہیں بچوں کی طرح ڈانٹ کر چپ اور خاموش کرا دیا جاتا. تو یہی تصور جو ہے, یہی چلتے چلتے آج طاقتوروں کے ڈیروں پر جو ہے لوگ 10-15-20 ہزار روپے پر ماہانہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے تو ایک بچے کے پیمپر اور دودھ کا خرچ بھی پورا نہیں ہو سکتا. چوئی صاحب, آپ نے جس طرح سے وڈیروں کی بات کی, وڈیروں کے ڈیروں پر جس طرح سے یہ غیر منصفانہ اجرت کا نظام چل رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے علاوہ, ڈیروں کے علاوہ اور کہاں کہاں پر یہ غیر منصفانہ نظام موجود ہے؟ راجہ صاحب, بات یہ کہتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے تو چیونٹی کی بلو میں بھی چلا جاتا ہے. تو وہ غلامانہ اور غیر منصفانہ اجرت کا تصور جو انگریزوں کی پیداوار ہے, جب وہ ڈیروں میں آیا تو ڈیروں میں آ کر سب شعبوں کو اس نے متاثر کیا. میں نے کافی ڈاکٹر دیکھے ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں, اسپتالوں کے مالک ہیں, 8-10 جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس کام کرتے ہیں. پھر میں نے بزنس مین دیکھے ہیں, ان کے پاس ملازم کام کرتے ہیں. تو کافی ڈاکٹر جو ہے وہ کافی بزنس مین جو لاکھوں کی دیہڑی لگاتے ہیں, لاکھوں کی دیہڑی لگانے والے جو ہے وہ 10-15-20 ہزار روپیہ دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ لاکھوں کی دیہڑی لگانے والے اگر یہ چاہیں تو یہ کم از کم 40,000 روپیہ ماہانہ اجرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں. ان کی جیب کی پان کاٹ اور ریزگاری ہے, بشرطے کہ اگر وہ ان کو برابر کا انسان, ان کے تقاضوں کو برابر کے تقاضے, ان کے بچوں کو خرد و نوش پہناوے جو ہے ان کو برابر میں اگر مانے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چوئی صاحب, یہ تو ہو گیا ڈاکٹروں کا شعبہ ہو گیا, ہسپتال ہو گئے اور دیگر نجی کاروبار ہو گئے. کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے طبقے ہیں جو پاکستان میں اس غیر منصفانہ نظام سے متاثر ہو رہے ہیں؟ راجہ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بڑا قومی المیہ ہے کہ ہم ممبران رسول, مسجدوں کے امام جو ہمارا قبلہ درست کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, تو ان کی اجرت جو ہے وہ عام مزدور سے بھی آدھی ہے. دیکھو, انگریز کے دور سے پہلے مغلیہ دور میں امام مسجد کی, مؤذن کی تنخواہ ہوتی تھی, باقاعدہ تنخواہیں ہوتی تھیں, زمینیں ان کے نام ہوتی تھیں, اور ان کے سروں پر اونچا عزتوں کا امامہ ہوتا تھا. دور سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمارا سردار ہے, یہ ہمارا سردار ہے. لیکن یہاں آ کر انگریزوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا, زمینیں چھین لیں, تنخواہیں چھین لیں, اور ان کے سروں پر جو عزتوں کا امامہ تھا, انگریزوں نے ہر کاروں کے سر پر وہ امامہ سے جا کر جو علماء کا جو امامہ تھا اس کی اہمیت کو کم کر دیا, اور پھر ان کو جو ہے وہ گلی پر لگا دیا. تو دیکھو, معاشرہ ان کے حسین کردار کے, ان کے سربراہانہ کردار سے اس طرح محروم ہو گیا. میں تو کہتا ہوں کہ آج کل ناموں کی آڑ میں, ناموں کی شہرت میں لاکھوں روپیہ کھیلوں, میچوں اور کتوں کی لڑائیوں میں خرچ کرتے ہیں, اور کافی لوگ جو ہیں, کافی لوگ اپنے گھر کے 10 بندوں کو عمرے پر لے کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اتنا جو سرمایہ رکھتے ہیں, وہ تو ایک ایک آدمی جو ہے وہ امام کو جو ہے ان کو سردارانہ مقام دے سکتا ہے, سردارانہ ان کی جو اجرت کا ہے اس کو یقینی بنا سکتا ہے. آپ نے بھٹا خشت پہ دیکھا ہوگا, وہاں پہ جو ملازمین کام کرتے ہیں وہ پوری فیملی ہوتے ہیں, اور وہ کس طرح سے اینٹیں جوڑ کے ان کو رہائشیں بنا کے دی گئی ہوتی ہیں, کچی عارضی سی, اور وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ جو ظالمانہ اور مجرمانہ غفلت اس کو کہہ لیں یا اجرتی نظام کہہ لیں, وہاں پر یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. بھٹا خشت کے جو مالکان ہیں, آپ ان کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ راجہ صاحب, دیکھو کہ کافی دیر سے تقریباً 15-20 سال, اس سے بھی زیادہ, بٹھو میں جو غیر منصفانہ اجرت کے بارے ایک سوالیہ نشان ہے. کافی ریلیاں نکلتی ہیں, کافی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک
وہ جو غیر منصفانہ اجرت ہے وہ انصاف میں ایک رائی بر بھی نیچے نہیں آئی. گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے فی 1000 اینٹ کا 2800 روپیہ ہے، اور آج جو ہے وہ اس سے آدھی اجرت سے بھی کم 1000 میں اینٹ ڈالنے پر مجبور ہیں. تو جب ان کی اجرت یہ ہوگی، وہ مجبور ہوں گے 8-8 10 سال کے بچوں کو ساتھ لے کر کام کرنے پر، وہ بیویوں کو کام کرنے پر لے کر مجبور ہوں گے کہ انہوں نے وہ بجائے مطلب ہے کہ 2 ہاتھوں کے وہ 10 ہاتھ استعمال کریں گے، تو تب جا کر ان کا جو ہے وہ ہدف، ان کا جو خرچ ہے روزانہ کا، مہینے کا، تب جا کر پورا ہوگا. تو اسی آڑ میں چائلڈ لیبر کا جرم جو ہے اسی سے جنم لیا ہے. تو اسی میں وہ ان کی بیویاں جو ہیں، ان کے جو ہے وہ گھریلو خاندانی مذہبی تقدس جو ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے. تو اسی میں ایک اور بیماری نے بھی جنم لیا کہ جب ان کو اجرت جو ہے آدھی سے بھی کم ملتی ہے، ان کے بھی غمی خوشی ہوتے ہیں. غمی خوشی پر 2-3 لاکھ روپیہ انہوں نے مالک سے قرض لیا، بونس لیا، باقی لی. تو اب جو ہے وہ 20 سال کے لیے وہ تو ان کے قیدی ہو گئے کہ وہ جو اجرت مل رہی ہے اس سے تو صرف چولہا چلائیں گے، وہ قرض کدھر سے اتاریں گے. تو یہی حل جو ہے وہ طاقتوروں کے ڈیروں پر بھی ہے کہ وہاں پر 10-15-20 ہزار روپیہ جو لے رہے ہیں ان کو بھی 2-3 لاکھ روپیہ جب وہ قرض لیتے ہیں تو 20 سال تک وہ دے نہیں سکتے. اگر وہ بھاگنا چاہیں، نکلنا چاہیں اپنے بچی عزیز کو وہاں پر چھوڑ کر، تب وہاں سے نکل سکتے ہیں. تو وہ یہ تو ایک کم اجرت جو ہے نا غلامانہ، یہ اصل دوسرے طرف میں ایک اس کو جو ہے غلام رکھنے اور قیدی رکھنے کا دوسرا نام ہے. آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا، آپ نے کبھی زندگی میں کسی کے پاس ملازمت کیا ہے یا آپ نے کوئی ملازم رکھے؟ راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ میرا اپنا الومنیم کا کاروبار تھا. تو میرے پاس ایک 80 سالہ بوڑھا کام کرتا تھا. میں اس کو جوانوں سے بھی زیادہ اجرت دیتا تھا، اور 2 چیزیں مجھے ملی وہاں سے. ایک تو میں شام کو سکون سے سوتا تھا کہ یار میں ایک آدمی جو ہے اس کے گھریلو ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، جو کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور دوسرا ایک چیز میں آپ کے لیے اپنی ذاتیات سے پیش کرتا ہوں کہ جس کام کے بارے میں نے اندازہ کیا ہوتا تھا 5 دن کا، اسی برکت سے وہ کام جو ہے وہ 2 دن میں ختم ہو جاتا تھا. اور دوسرا اس کے علاوہ میں نے کسی کے پاس کام کیا. میں نے جرمنی میں ایک گورے کے پاس کام کیا، بوڑھا تھا، اور اس کا ایک بیٹا اس کے پاس کام کرتا. 2 ہی آدمی تھے، میں ہیلپر تھا، بالکل ایک ریگولر مزدور تھا. اس دوران میں جرمنی میں اجرت جو ہے وہ 8 سے 10 مارک فی گھنٹہ تھی. اگر مجھے وہ 10 مارک بھی دے دیتا تو میں انتہا خوش تھا. لیکن دیکھو وہ بندہ، اس نے کیسا میرا خیال کیا اور کیا تصور اس نے مجھے دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو 20 مارک گھنٹے کے اور مجھے 19 مارک دیتا تھا. تو مجھے وہ دور یاد آ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، کہ جس میں ان کے بیٹے نے کہا کہ میرا وظیفہ پڑھاؤ. تو آپ نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ملک کے آخری کونے میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر انصاف نہیں دے سکتا، میں وہی انصاف دوں گا جو اپنے بیٹے کو دیتا ہوں. تو دیکھو مجھے اس گورے نے اپنے بیٹے کے برابر وہ اجرت کا معیار دیا. چوہی صاحب، بطور چیئرمین پاکستان تحریک مساوات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس غیر منصفانہ نظام کا خاتمہ کیسے ممکن؟ یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے اجرت کا غیر منصفانہ نظام، پورے نظام کی خرابی ہے کہ انگریزوں کے فلسفے سے عزت، دولت اور حکومت اور طاقت حاصل کرنے والے جو ہیں وہ اب احترام انسانیت، عدل و انصاف اور برابری کے اصولوں سے ہٹ کر شارٹ کٹ منی، جائز و ناجائز طریقے پر آگے ہیں. اور پورے معاشرہ جو ہے نا اس کا مزاج خراب ہو چکا ہے. ہم تو یہ کر سکتے ہیں، پاکستان تحریک مساوات اپنے فکری سرمایہ سے ایک سبق دے گی، ایک تھیوری پیش کرے گی، اور پاکستان تحریک مساوات کے ممبران جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ بزنس مین ہوں گے، وہ صاحب اختیار ہوں گے، وہ اہل درد ہوں گے، وہ پاکستان تحریک مساوات کی تھیوری کو، سبق کو
ایک نمونے کی شکل میں پیش کریں گے. یعنی پاکستان تحریک مساوات کا سبق ان لوگوں میں نظر آئے گا اور اس سے پورے معاشرے میں ایک آدمی بھی آپ کو اجرت غلامانہ اور مجرمانہ تصور سے دینے والا نظر نہیں آئے گا کہ اس میں جو ہے وہ معاشرے کا جو اخلاقی لیول جو ہے وہ بلند ہو جائے گا, ان کے اقدار کا لیول بلند ہو جائے گا, اور جہاں اجرت غلامانہ اجرت دینے والا نظر نہیں آئے گا وہاں غلامانہ اجرت پر کام کرنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. اس کی خودداری اتنی بلند ہو جائے گی کہ وہ چیلنج کرے گا, وہ عدالتوں میں جائے گا, وہ اپنا حق لے گا. جی چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے جو پاکستان تحریک مساوات کے چیئرمین و بانی ہیں چودھری محمد اقبال چوہان آف برنالی, ان کی گفتگو سنی جو کہ نہایت ہی مدلل انداز میں اپنا مدعا پیش کر رہے تھے. چودھری محمد اقبال چوہان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو غیر منصفانہ نظام ابھی اجرت کا چل رہا ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے, اور وہ کس طرح سے ممکن ہے وہ بھی تمام چیزیں انہوں نے بتائیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر کو دیجیے اجازت. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز گجرات.